حرام کمائی عام ہوتی جا رہی ہے، حرام کاروبار آج بڑھتے جا رہے ہیں، حرام تجارتیں آج بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک مسلمان آج حلال اور حرام میں فرق کرنا بھول گیا ہے۔ آج مسلمان کو نہ حلال کا فرق معلوم کرنا ہے نہ حرام کا فرق معلوم کرنا ہے، بس ایک ہی مقصد ہے کہ میں اپنے پاس مال کو کماؤں، مال کو جماؤں۔ بس اسی مقصد کے تحت آج مسلمان بس آگے دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو یہ بھی خبر نہیں کہ اس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہو رہے ہیں، اس کو اس بات کی خبر نہیں کہ قبر میں میرا کیا حال ہوگا، موت کے وقت میں میرا کیا حال ہوگا، سکرات کے وقت میں میرا کیا حال ہوگا، اس حرام کمائی سے میری قیامت کے دن کیا حال ہوگا، میری قبر میں کیا عذاب ہوں گے۔ آج یہ سوچنے والا کوئی نہیں ہے۔ انسان جتنا بھی کما لے اس کی ضرورت کیا ہے؟ 2 وقت کی روٹی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 وقت کی روٹی دینے کا ہر بندے سے وعدہ کر دیا ہے تو اس کے باوجود کیوں آج بندہ مومن حرام کمائی کے لیے اتنا پیچھے پڑ رہا ہے؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ آج جن کے کاروبار سود پر چل رہے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے سود کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں محنت کرنا چھوڑ دیا اور اپنا مال سود پر دے رہے ہیں اور سود پر خود بھی پل رہے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی سود پر پال رہے ہیں۔ کتنے سارے ہیں کہ جن کی ساری زندگیاں، جن کی اولادیں آج سود کے مال پر پروان چڑھ رہی ہیں، جن کے اولادیں اور گھر میں بچے سود کا مال کھا کر بڑھ رہے ہیں، کتنے ہیں؟ آج کوئی سود کو برا ہی نہیں سمجھ رہا، آج سود کو کوئی آج اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، حرام ہی نہیں سمجھ رہا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ سود جب بندہ مومن کوئی مسلمان جب سود کا مال کھانے لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ اور سود کے مال سے جتنا جسم بنتا ہے، جتنا گوشت بنتا ہے، جتنا خون اور جتنی طاقت بنتی ہے، اللہ اتنے گوشت کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ سود سے پلنے والا جسم کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، سود سے پلنے والی اولاد کبھی جنتی نہیں بن سکتی۔ آج ہم نے اپنا سارا کچھ سب کچھ ہم نے آج سود پر بنا لیا ہے۔ یہ بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ کئی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو بس 1 لاکھ روپے دے دو یا 5 لاکھ روپے دے دو کہ مہینہ بس آپ ہمیں اپنے منافع میں سے 10,000 روپے دیتے جاؤ، اور یہ سمجھتے ہیں یہ کاروبار کا شیئر ہے، یہ حصہ ہے کہ لاکھ روپے دے کر ماہانہ 2,000 روپے لینا، 1,000 روپے لینا۔ اس کا نام بدل دیا، نام کیا رکھتے ہیں؟ نام سود نہیں کہتے، نام انٹرسٹ نہیں کہتے، نام کیا کہتے ہیں؟ کاروبار میں منافع، کاروبار میں آپ کو نفع دے رہے ہیں۔ لاکھ روپے دے دو، تم جتنا بھی کما لو، ہمیں ماہانہ 3,000 روپے دے دو، 2,000 روپے دے دو، 4,000 روپے دے دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ سخت ترین سود ہے، یہ منافع نہیں ہوتا۔ کاروبار کا طریقہ شریعت نے کیا بتایا؟ اگر کوئی دونوں مل کر کاروبار کر رہے ہیں، وہ دونوں منافع میں بھی دونوں شامل ہونا چاہیے اور نقصان میں بھی دونوں شامل ہونا چاہیے۔ جب منافع جہاں فکس ہو گیا، جہاں منافع فکس ہو گیا وہ فوراً حرام ہے، سود ہے۔ اگر 1 لاکھ پر کسی نے یہ فکس کر دیا کہ 1,000 روپے دینا ہے، وہ سود اور حرام ہے۔ اگر فکس نہیں کیا، یہ کہا کہ منافع کبھی زیادہ بھی ہوگا کم بھی ہوگا، اگر منافع کم ہوا تو تمہیں کم اس کا منافع پہنچایا جائے گا، منافع زیادہ ہوا تو زیادہ پہنچا جائے گا، اگر نقصان ہوا تو نقصان میں بھی تم شامل ہوگے، تم نفع میں بھی شامل ہوگے، نقصان میں بھی شامل ہوگے۔ اگر اس طرح سے بات کر کے کوئی کسی کو رقم دیتا ہے وہ جائز ہے، وہ جائز ہے۔ لیکن آج جتنی نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ لے لو، یا آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے علاوہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں کہ جس میں آپ اتنے لاکھ روپے ڈال دو مہینہ آپ کو اتنا ملے گا، سب ناجائز ہے، حرام ہے، سود ہے۔ شریعت نے سب کو حرام قرار دیا، لیکن آج کس کو پڑی ہے؟ سب کو بس اتنا چاہیے کہ جب بس ہم سکون سے بیٹھ جائیں، محنت نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، اور ماہانہ بس ہمیں 10-15 ہزار روپے گھر میں آتے چلے جائیں، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے، کاروبار کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ارے شریعت نے محنت ہمیں سکھائی ہے، رزق حلال کے لیے اسلام نے ہمیں محنت سکھائی ہے۔ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ صحابہ اکرام یہودیوں کے باغوں میں جا کر ان کے باغوں سے کنویں سے پانی نکالتے نکالتے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے داماد ہے، لیکن رزق حلال کے لیے ایک یہودی کے پاس جا کر اس کے باغ سے کنویں سے پانی نکالتے تھے۔
اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے رزق حلال کے لیے۔ یہ محنت ہے جو شریعت نے ہمیں سکھائی ہے، اور ہم نے اس محنت کو ہٹا دیا، ہم نے یہ تمام چیزوں کو رزق حلال کو نکال دیا۔ ہم نے سوچا کہ بس سکون سے آسان سے ہمیں جہاں سے روزی مل جائے ہم اس کو اپنا لیں گے۔ آج اسی وجہ سے نوجوان محنت کرنے کی بجائے جوے کے راستے پر جا رہے ہیں۔ محنت کی بجائے آج ہزاروں مسلمان نوجوان ہیں، غیر بھی ہیں، مگر غیروں سے بڑھ کر آج مسلمان ہیں جو اپنا لاکھوں کا مال جو بیڈنگ پر لگا رہے ہیں۔ کرکٹ بیڈنگ میں سب سے آگے مسلمان ہے، جوے بازی میں سب سے آگے مسلمان ہے، نمبرز کھیلنے میں سب سے آگے مسلمان ہے۔ نوجوان اپنے گھر کے برتن بیچ کر اپنا مال جوے میں ڈال رہے ہیں، بیوی کے زیورات کو بیچ کر اپنا مال لے جا کر بیڈنگ پر لگا رہے ہیں، اپنے گھروں کو بیچ کر اپنا مال لے جا کر حرام چیزوں میں لگا رہے ہیں۔ یہ آج مسلمان کی حالت آ گئی ہے۔ کئی سارے وہ لوگ جنہوں نے اپنا شہر تک چھوڑ دیا، اپنا مکان، شہر، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اسی جوے کی لالچ کی وجہ سے، اسی جوے میں جا کر، اس حرام چیزوں میں جا کر اپنی تمام زندگیاں برباد کر رہے ہیں، اور پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں اولیاء کے عاشق ہیں۔ آپ اولیاء کی بارگاہ میں جانے سے، اولیاء کی مزارات پر 1000 گناہ کر کے جائیں گے تو کیا وہ ولی خوش ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ ولی کب خوش ہوتے ہیں؟ جس ولی کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو رہے ہیں وہ ولی تب خوش ہوتے ہیں کہ جب آپ اللہ کی عبادت کی پابندی کر کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ آپ عبادت کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کر کے اولیاء کی بارگاہ میں جائیں، وہ خوش ہوں گے کہ یہ اللہ کا یہ عبادت گزار بندہ آ رہا ہے۔ ہم نے 1000 گناہ کر کے ہم منت مانگ لیتے ہیں کہ فلاں جگہ جا کر یہاں حرام کام کرے، یہاں سود کھائیں، یہاں بیڈنگ پر اپنا مال لگائے، یہاں ہم نمبرز کھیلیں اور یہاں جوے بازی میں لاکھوں روپے لگائے، اور ولی کی بارگاہ میں جا کر، اولیاء کی بارگاہ میں جا کر منتیں مانگ رہے ہیں۔ میرا قرض ادا ہو جائے گا تو میں یہ چادر لا کر پہنچاؤں گا، میرا قرض ادا ہو جائے گا تو میں اجمیر آ جاؤں گا، میرا قرض ادا ہو جائے گا تو میں بغداد آ جاؤں گا۔ کیا وہ ان منتوں سے خوش ہوتے ہیں؟ کیا وہ ہماری ان باتوں سے، حرکتوں سے، اعمال سے، ہمارے افعال سے، ہمارے کاموں سے کیا وہ خوش ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اولیاء کرام اور ان کی زندگیاں، ان کی تعلیمات کیا ہے کہ ہم اس طریقے کو اپنائیں۔ اولیاء کرام وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندے کے سر پر، پیشانی پر سجدے کا نشان آ جائے۔ اولیاء کرام یہ چاہتے ہیں ان کی بارگاہ میں آنے والا ہر کوئی سنت رسول کا پابند ہو جائے۔ اولیاء کرام یہ چاہتے ہیں ان کی بارگاہ میں آنے والا رزق حلال کمانے والا ہو جائے، ان کی بارگاہ میں آنے والا، ان کی زیارت کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا بن جائے، ان کی زیارت کرنے والا تہجد گزار بن جائے۔ یہ اولیاء کرام تو یہ چاہتے ہیں۔ ہم نے آج یہ تمام چیزوں کو بدل کر رکھ دیا ہے، ہماری زندگیاں آج بالکل غلط راستے پر جا رہی ہیں۔ تو محترم سامعین اکرام، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کی زندگی جو آپ نے ابھی سنی ہے، اور آپ نے جو تمام باتیں سنی ہیں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حلال رزق کمائیں، حلال روزی کمائیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حرام کا 1 روپیہ کوئی لا کر آپ کے پاس پیش کرتا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو واپس اسی کے مقام پر بھیجا دیتے، کچھ نہیں رکھتے تھے آپ کے پاس۔ گھر میں اگر مشکل آ جائے، انسان کب جاتا ہے اس راستے پر؟ جب تنگدستی آتی ہے، غربت آتی ہے، تبھی وہ کیا کرتا ہے کہ رزق حلال سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، وہ حرام راستے پر جاتا ہے۔ حضور غوث پاک کا فرمان سنیں، ایک شخص آیا آپ کے پاس، بھوکا تھا، آ کر کہنے لگا میرا گھر، میرا خاندان، میری بیوی بچے، میں خود بھوکا ہوں، آپ ہمارے لیے کچھ انتظام فرمائیں۔ غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ بھوک اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ بھوک، پیاس، فقر و فاقہ، تنگدستی، محتاجی، گھر میں جو تکلیف آتی ہے، بھوکے پیاسے جب رہتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں بھوک اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا نہیں کرتا، اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کے گھر میں رزق کی تنگی ڈالتا ہے۔ ہر ایک کو بھوک نہیں ہوتی، ہر ایک کی زندگی میں گھر میں فقر و فاقہ نہیں آتا، ہر ایک کے بچے بیوی بھوکے نہیں رہتے، بلکہ حضور غوث پاک نے فرمایا اللہ اپنے محبوبوں کے گھروں میں ہی بھوک اور پیاس کو دیتا ہے۔ جسے اللہ چاہتا ہے وہ اور اس کے بیوی بچے ہی بھوکے رہتے ہیں، یہ اللہ کا خزانہ ہے۔ اور پھر غوث پاک فرماتے ہیں جب کوئی بندہ 3 دن تک کچھ نہیں کھاتا، 3 دن تک جب وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بندے سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے، تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے 3 دن تو بھوکا پیاسا رہا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں خود تجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گا۔
میں خود تجھے شربت پلاؤں گا، لقمے پہ لقمے کھلاؤں گا، شربت پہ شربت پلاؤں گا، اس لیے کہ تو نے میرے لیے بھوک کو برداشت کیا، فقر و فاقے کو برداشت کیا، تنگ دستی کو برداشت کیا، محتاجی کو برداشت کیا۔ یہ اس طرح سے رہے، اپنی زندگی کو اس طرح سے بنائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقر و فاقہ اور غربت اور غریبی چھپانا سیکھو، اس کو چھپانا سیکھو، اپنی مجبوری کو ظاہر نہ کرو، اپنی تکلیف کو ظاہر نہ کرو، اپنی بھوک اور پیاس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، اپنے خرچے کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، اپنی بیماری کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، ان کے سامنے ہرگز آنسو نہ بہاؤ، ان کے سامنے ہرگز نہ رو، دنیا والوں کے سامنے شکوہ نہ کرو، اللہ کی تکلیف کا شکایت نہ کرو۔ یہ اللہ کا خزانہ ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ اگر کچھ کہنا ہی ہے، راتوں میں اٹھو، مصلی بچھاؤ، رب کی بارگاہ میں رو، گر گراؤ، جو مانگنا ہے مانگو، اپنے خزانے سے وہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں سکھایا ہے، حضور غوث پاک کی نصیحت ہے۔ تو لہٰذا حرام طریقوں کو چھوڑے، حرام راستوں کو چھوڑے، رزق حلال کے لیے آپ محنت کیا کرے۔ حرام کا ایک لقمہ بھی اگر آپ کے پاس آ جائے، ہرگز اپنے پاس رکھنے نہ دے۔ اس کا جو عذاب ہوگا، حرام کی کمائی اگر والد نے کمائی تو اس کا عذاب بچوں پر اترے گا، بچوں پر اس کا عذاب آئے گا۔ اس کی ہزاروں مثالیں ہیں زندگی میں، ہم نے کئی جگہ آپ نے دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ہم نے بھی دیکھی ہے۔ تاریخ کی کتابیں، تفسیر، حدیث ساری بھری ہوئی ہیں۔ والدین، ماں باپ اگر نیک ہیں، ماں باپ کی نیکی کا اجر اولاد کو ملے گا، اولاد کی زندگی اچھی ہوگی، خبر اچھی ہوگی، آخرت اچھی ہوگی۔ اگر ماں باپ کے گناہ ہیں، ماں باپ کے گناہ ہیں، ماں باپ سود خور ہیں، گناہ گار ہیں، ان کے گناہوں کا عذاب اولاد کو اترے گا، ان کی زندگی میں ہی زندگیاں برباد ہو جائے گی، رشتے ٹوٹ جائیں گے، کہیں رشتہ نہیں ہوگا، زندگی بچوں کی خوشحال نہیں ہوگی، نہ تعلیم پڑھ سکیں گے، کسی کو تعلیم نہیں لگے گی، کسی کو رشتہ نہیں لگے گا، کوئی بیمار ہوگا بچہ، کہیں شفا نہیں ہوگی، بچے کو سکون نہیں ہوگا، کوئی بچہ پاگل ہو جائے گا، کوئی اپنے والدین کا نافرمان ہوگا، کوئی اپنے والدین کی حلال کمائی کو کہیں دوسرے مقام پر، غلط مقام پر خرچ کرتا رہے گا۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ سود کھانے کی وجہ سے سب چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ سود خور کا عذاب ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سود خور سے سب سے پہلے اس کی صحت چھین لیتا ہے۔ سود خور کی طبیعت کبھی اچھی نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو بیماریوں سے بھر دیتا ہے۔ سود خور کو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی خوشی کبھی نہیں دیتا۔ سود خور کے آپ دیکھیں، اس کی اولاد کو کبھی خوشی نہیں ہوتی، اس کی اولاد ہمیشہ پریشان رہتی ہے، وہ بھی خود پریشان ہوتا ہے، اور اس کے پاس مال تو بہت ہوتا ہے، لیکن مال رہنے کے باوجود اللہ بیماریاں اتنی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ایک لقمہ حلق کے نیچے اتار نہیں سکتا۔ یہ ہوتا ہے، یہ سارے گناہ ہم جو کرتے ہیں، وہ گناہ کا عذاب ہمیں قبر میں تو ہوگا ہی، لیکن دنیا میں بھی ایسا عذاب ہوگا کہ وہ حرام کے ذریعے سے کمائی ہوئی کمائی بھی ہم حلق کے نیچے اتار نہیں سکتے۔ حلال رزق کمائیں، حلال رزق، 3 وقت کی جگہ بس 2 وقت ملے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ 2 وقت کی جگہ 1 وقت بھی مل جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، مگر یہ جوئے بازی کی طرف نہ جائے، یہ بیڈنگ کی طرف نہ جائے، یہ نمبرز کی طرف نہ جائے، یہ شراب، یہ تمام چیزوں کی طرف نہ جائے۔ جتنا اللہ ہمیں رزق حلال سے دے گا اتنا ہی اپنی زندگی سے رہے، اور جھوٹ بولنا چھوڑ دے، کاروبار میں جھوٹ کبھی نہ بولے، اسی سے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سچ بولنے کی عادت ڈالو، سچ بولنے کی عادت ڈالو، اور نماز کی پابندی آپ ضرور کرو، قرآن پڑھو، نماز کی پابندی کرو، اللہ اس کی برکت سے آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، آپ نے کبھی وہم و گمان بھی نہیں کیا ہو۔